بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 35واں سبق۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں پڑھی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جس کے افراد نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ ایسا کام کرنے والے لوگ ہی فلاح پائیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ کہا گیا ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکتے رہیں، اور ایسا کام کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نمبر 2 حسب استطاعت برائی کو روکنا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اگر کسی کو آپ کوئی شخص ہے برائی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دیں، اور اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو اپنی زبان سے روکیں، اپنی زبان سے اسے منع کریں، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں تو اسے دل میں برا سمجھیں، اور دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکا جائے، اس کے بعد کا درجہ ہے کہ زبان سے روکا جائے، اور کمزور درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھے۔ نمبر 3 قیامت کی 5ویں اور 6ٹھی علامت سورج کا مغرب سے نکلنا، دعابۃ الارض کا نکلنا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، قیامت کے وقوع سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت ایمان لانا مفید ثابت نہ ہوگا۔ دعابۃ الارض کا نکلنا، قیامت کی ایک بڑی نشانی زمین سے دعابۃ الارض کا نکلنا۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اس کے بعد یہ عجیب الخلقت یعنی عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو صفا کہتے ہیں وہ پھٹے گا، اور اس میں سے یہ عجیب خلقت جانور نکلے گا۔ جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے یہ جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ مومنین کے چہروں پر ایک نورانی نشانی لگائے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا، اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ نمبر 4 حج کرنے کا طریقہ۔ حج کے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ یہاں حج افراد کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے، بعد میں حج قران اور حج تمتع سے متعلقہ امور بھی ذکر کیے جائیں گے تاکہ تینوں اقسام کا طریقہ کار سامنے آ جائے۔ حج افراد کا طریقہ:
حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ پہنچیں، چنانچہ اپنے متعلقہ میقات سے احرام باندھیں۔ احرام باندھتے وقت قبلہ رخ ہو کر اس طرح نیت کریں کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد مکمل تلبیہ 3 بار پڑھیں۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں کل بتایا گیا۔ نمبر 2، احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آئیں، وضو یا غسل کر کے مسجد حرام میں داخل ہوں، تلبیہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے مطاف میں آئیں۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہنا، پورا مکمل پڑھنا اس بار۔ نمبر 3، یہاں سب سے پہلے طواف قدوم کریں۔ طواف قدوم کہتے ہیں کہ جب انسان مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں پر پہنچتے وقت طواف کرے، جسے استقبالی طواف بھی کہتے ہیں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے قریب یا مسجد حرام میں جہاں میسر ہو 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں، یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نمبر 4، طواف قدوم کے بعد حج کے ایام آنے تک احرام کی پابندی کرتے رہیں اور نفل عبادات طواف وغیرہ سے انجام دیتے رہیں۔ نمبر 5، 8 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منی کی طرف روانہ ہوں۔ مکہ کے قریب ایک مقدس مقام ہے منی، جہاں پر حاجی قربانی کرتے ہیں اور دوسرے احکام انجام دیتے ہیں۔ نمبر 6، 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات کو جائیں۔ کوشش کریں کہ زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائیں۔ زوال یعنی ٹھیک دوپہر کے وقت سے پہلے۔ نمبر 7، وقوف عرفہ کا وقت زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے زوال کے بعد وقوف عرفہ شروع کر دیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، شام تک تلبیہ، استغفار، چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے رہیں۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے اور بیٹھ کر کرنا جائز ہے۔ نمبر 8، میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ نمبر 9، غروب آفتاب کے بعد مغرب پڑھے بغیر عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں۔ روانگی کے دوران ذکر اللہ، درود شریف اور تلبیہ کی کثرت کریں، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائیں اور روانگی کے دوران بیچ میں ذکر اللہ، درود شریف اور تلبیہ کی کثرت کریں۔ مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں اکٹھی ادا کریں۔ رات مزدلفہ میں قیام کریں۔ مزدلفہ ایک مقام ہے جہاں پر حاجی لوگ رکتے ہیں۔ نمبر 11، 10 ذی الحجہ فجر کی نماز مزدلفہ میں جماعت کے ساتھ اندھیرے میں ہی ادا کریں۔ نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تسبیحات فاطمی، لا الہ الا اللہ اور چوتھا کلمہ پڑھیں۔ تلبیہ کثرت سے پڑھیں اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائیں اور خوب دعا کریں۔ روشنی خوب پھیلنے تک یہی عمل جاری رکھیں۔ یہ وقوف مزدلفہ ہے۔ طلوع آفتاب سے کچھ وقت قبل مزدلفہ سے منی روانہ ہو جائیں۔ نمبر 12، 10 ذی الحجہ کو منی پہنچ کر اپنے خیموں میں جا کر سامان رکھیں۔ نمبر 13، تلبیہ پڑھتے ہوئے جمرات کی طرف جا کر صرف بڑے جمرہ کو بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں ماریں اور پہلے کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ مطلب تلبیہ پڑھتے ہوئے جمرات کی طرف جائیں۔ جمرات یعنی پتھر مارنے کی جگہ، وہاں پر ستون ہے جو شیطان کے نشانے کے طور پر بنایا گیا ہے۔ 3 ستون ہیں، تو یہاں پر صرف بڑے جمرہ کو بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں مارنی ہیں اور پہلی کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا روک دینا ہے، بند کر دینا ہے۔ نمبر 14، مفرد پر قربانی واجب نہیں، یعنی جو تنہا ہے اس پر قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اس لیے وسعت ہو تو کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو قربانی کر لیں۔ نمبر 5، اس کے بعد قصر کرائیں، یعنی تقریباً 1 انچ بال کاٹیں، اس کو قصر کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 16، اب آپ احرام کی حالت سے باہر آ چکے ہیں
احرام کی وجہ سے جن چیزوں کے استعمال پر پابندی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، البتہ صحبت کرنا یا بوس و کنار کرنا طواف زیارت کرنے تک حلال نہ ہوگا۔ نمبر 17، منی میں 10، 11، 12 ذوالحجہ تک قیام کرنا سنت ہے۔ نمبر 18، منی سے طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ چلیں۔ نمبر 19، طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں۔ نمبر 20، آب زمزم خوب سیر ہو کر پئیں اور یہ دعا کریں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ نمبر 21، اگر حج افراد کی سعی طواف قدوم کے ساتھ پہلے کر چکی ہوں تو وہی کافی ہے۔ طواف قدوم یعنی آنے والا طواف استقبالیہ، ورنہ اب طواف زیارت کے بعد سعی کریں۔ سعی یعنی 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ میں باب الصفا سے صفا پر آئیں، صفا سے مروہ پہنچنے پر 1 چکر مکمل ہو گیا۔ اس طرح 6 چکر اور لگانے ہیں کہ مروہ سے صفا تک 2 چکر ہو جائیں، پھر صفا سے مروہ تک 3 چکر، اس طرح چلتے چلتے 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ نمبر 22، سعی مکمل کرنے کے بعد اب منی میں جا کر ٹھہرنا چاہیے، مکہ میں نہ ٹھہریں۔ نمبر 23، 11 ذوالحجہ کو زوال کے بعد چھوٹے، پھر درمیانے اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں۔ جمرہ کہتے ہیں کہ 3 ستون شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے نشان کے طور پر بنائے گئے ہیں۔ نمبر 24، پہلے 2 جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کر لیں، لیکن آخری جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد ٹھہر کر دعا نہ کریں بلکہ بغیر دعا کیے واپس آ جائیں۔ یعنی پہلے 2 جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ تھوڑا آگے بڑھ کے دعا کریں قبلہ رخ کھڑے ہو کر، لیکن آخری جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد ٹھہر کر دعا نہ کریں بلکہ بغیر دعا کیے آپ واپس چلے آئیں۔ نمبر 25، کنکریاں مار کر واپس اپنے خیموں میں جائیں اور رات منی میں ہی قیام کریں۔ نمبر 26، 12 ذوالحجہ کو زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے جائیں۔ نمبر 27، تینوں جمرات کو اس ترتیب سے کنکریاں ماریں جس طرح 11 ذوالحجہ کو ماری تھی۔ 28، 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں، غروب کے بعد جانا مکروہ ہے۔ نمبر 29، اگر 13ویں تاریخ کی صبح منی میں ہو جائے تو اس دن رمہ بھی لازم ہو جائے گا۔ نمبر 30، اپنے وطن واپس جانے سے پہلے طواف وداع کر لیں۔ حج قران کا طریقہ یہ ہے کہ حج قران کرنے والی خاتون بیت اللہ میں داخل ہو کر پہلے عمرہ ادا کریں، چنانچہ پہلے طواف کے ساتھ چکر لگائے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ اس سے قارن خاتون کے عمرے کے افعال مکمل ہو جائیں گے۔ یہ خاتون قصر نہ کروائے، یعنی 1 انچ بال نہ کٹوائے، کیونکہ احرام کی پابندیاں اس پر بدستور عائد رہیں گی۔ طواف عمرہ کے بعد یہ عورت طواف قدوم کرے گی۔ طواف قدوم کے بعد حج کے ایام آنے تک احرام کی پابندی کرتی رہے اور نفلی عبادات، طواف وغیرہ کرتی رہے۔ اب 8 ذوالحجہ کو منی جائے گی اور حج کے ارکان پورے کرے گی، البتہ سعی نہ کرے کیونکہ وہ طواف قدوم کے ساتھ سعی کر چکی ہے اور یہی افضل ہے کہ طواف قدوم کے بعد سعی کی جائے۔ ہاں اگر اس نے طواف قدوم کے بعد سعی نہیں کی ہے تو طواف زیارت کے بعد کر لے، باقی حج کا طریقہ وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ حج تمتع کا طریقہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والی خاتون بیت اللہ میں داخل ہو کر پہلے عمرہ ادا کرے گی، چنانچہ پہلے طواف کے 7 چکر لگائے، اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، پھر قصر کرے۔ اس سے اس خاتون کی عمرہ کے افعال مکمل ہو جائیں گے اور یہ احرام سے فارغ ہو جائے گی۔
احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ حج کے ایام آنے تک تلاوت، اذکار، درود شریف، نوافل، طواف، عمرے، صدقہ خیرات اور دیگر نیک کام بجا لاتی رہے۔ اب یہ عورت 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر منی جائے گی اور حج کے ارکان پورے کرے گی۔ واضح ہو کہ اگر اس عورت نے حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے منی کو جانے سے پہلے کوئی نفلی طواف کر کے اس کے بعد حج کی سعی کر لی تو جائز ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کرے۔ نوٹ: حج و عمرہ کی تفصیلی مسائل کے لیے دیکھیں میری کتاب حج و عمرہ، یعنی متکلم اسلام مولانا الیاس محمد صاحب کی کتاب حج و عمرہ آپ پڑھ سکتے ہیں حج اور عمرے کی تفصیلی مسائل جاننے کے لیے۔ نمبر 5، دعا۔ برائی سے بچنے کے لیے دعا: اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، ہمارے تمام امور کے انجام کو اچھا بنا دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے۔ برائی سے بچنے کی دعا: اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہوا۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے 35 سبق پڑھ لیا۔